नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक 14 साला अरसलान का वाक़या जो है वो गर्दिश कर रहा है और पूरे पाकिस्तान में ये वायरल है। सभी इस अरसलान के बारे में जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या नाइंसाफ़ी की गई है। तो शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ये सारा वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। शाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, आज दोपहर से ही तकरीबन ये मामला चल रहा है अरसलान का, तो इसके हक़ाइक़ क्या हैं? शुक्रिया फराज साहब। ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा पहलू है जिससे जितना दिखाएंगे तो वो कहते हैं ना कि उतना ही आप अपना सतर जो है वो नंगा करेंगे। यानी इसमें हमारी रियासत पाकिस्तान, इसमें हमारी पंजाब पुलिस का जो किरदार है वो इंतहाई, मैं कहता हूँ कि जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कि जिस तरह इस बच्चे के ऊपर जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ, फिर ये बच्चा जो है वो 2-2.5 माह जेल में रहा, गिरफ़्तार हुआ, और उसके बाद फिर जो वो कहते हैं ना कि जो जुल्म की इंतहा हो गई वो ये हुई कि उसके घर छापे मारे गए, और उस दौरान उनकी घर की जो ख़वातीन थी उनके साथ बदतमीज़ी की गई, तोड़ फोड़ की गई। और इस सदमे को देखते हुए जो उनका वालिद है, जो अरसलान का वालिद है, वो कोमा में चला गया और वो फोत हो गया। ये एक ऐसी कहानी है या एक ऐसी दास्तान है जो जुल्म बर्बरियत के जो रिकॉर्ड है ना वो तोड़ दे। मैं आपको इसके बारे में जो हक़ाइक़ जो अब तक मेरे सामने मेरे पास आए हैं, जो उनके वकील हैं राना इंतज़ार साहब जो हैं, ये लाहौर बार के सदर हैं, और इन्होंने इनका मुकदमा जो है वो ATC में लड़ा और इस बच्चे को ज़मानत दिलवाई। अब मामला कुछ यूँ है कि इस बच्चे की अपनी फैमिली के साथ कुछ झगड़ा होता है। अच्छा। और ये बच्चा जो है, इसकी फैमिली जो है, वो फैमिली के अरकान जो हैं वो थाने में इसकी शिकायत करते हैं, और पुलिस जो है वो फिर बच्चे को बुलाती है, सारा कुछ देखते हैं, और उसी दौरान जो है वो सान्या 9 मई हो चुका होता है। अच्छा। और उसके बाद जो है वो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला शुरू हो गया, और फिर पुलिस जो है वो अपने जो उनकी काउंटिंग है वो पूरी करने के चक्कर में लग गई। अच्छा। और मुबैना तौर पर इस बच्चे को अस्करी टावर, यानी ये जो गुलबर्ग के साथ जो अस्करी टावर है, उस मुकदमे में नामजद करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अच्छा। अब उनकी फैमिली का आपस का तनाज़ा था, झगड़ा था, वो जब उन्हें पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है, हमारा इसके साथ जो है वो मसला है या कोई इशू था, कोई फैमिली था, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे को, हमारे भाई को, हमारे बेटे को जो है वो इस तरह एक बोगस मुकदमे में जो है वो नामजद करके दहशतगर्दी का मुकदमा ये दर्ज हुआ। और उसके बाद जो है ये मामला फिर चलना शुरू हो गया। अब क्योंकि उसको वो तहरीक इंसाफ के उसमें डाल दिया गया कि ये तहरीक इंसाफ का है, इसने अस्की टावर पर जाकर हमला किया, तोड़ फोड़ की, और फिर मुबैना तौर पर उसकी निशानदही भी करवा दी गई, उसकी वहाँ पर प्रेजेंस भी डाल दी गई, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई। अब बच्चा जो है वो जेल चला जाता है, रिमांड होता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं मुकम्मल शनाख्त पीरियड के बाद। अब वो 2.5 माह के बाद जो उनके वकील हैं वो मुसलसल जद्दोजहद करते हैं, और वो बताते हैं कि ये बच्चा माइनर है, इस बच्चे का लेना देना कोई नहीं है, ये बच्चा जो है वहाँ पर मौजूद नहीं था, इस बच्चे का असल तनाज़ा इसकी फैमिली के साथ था, लेकिन इसको जो है वो अस्करी टावर के मुकदमे में नामजद कर दिया गया, और उसके बाद ये इस नहज तक पहुँच गया। अब अल्लाह अल्लाह करके उस बच्चे की 2.5 माह के बाद जो है वो रिहाई हो जाती है। अब वो जब रिहाई होती है तो उससे अगले दिन या उस दिन रात को जो है वो पुलिस इनके घर छापा मारती है, और मुबैना तौर पर मोहम्मद असलम जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बताया जा रहा है, या वो उस थाने से हैं, वो जाते हैं और जाकर जो है वो उनकी फैमिली को डराते धमकाते हैं, और वो दोबारा गिरफ़्तार करने की कोशिश, या उन्हें कहते हैं कि जी बच्चा हमारे हवाले करें। उनकी फैमिली जो है वो हाथ जोड़ती है, माफ़िया मांगती है। ये मरहूम वालिद जो उसका फ़ौत हो गया वो गिड़गिड़ाता है, वो कहता है कि खुदारा अब हमें जो है वो माफ़ कर दें, हमारा बच्चा इस मुकदमे में नहीं था लेकिन आपने इस मुकदमे में डाल दिया, हमारा बच्चा 2.5 माह हमारे से दूर रहा, हम इसको भी माफ़ कर देते हैं, अब हमारे बच्चे को छोड़ दें, हम अपने बच्चे को जो है उसकी तालीम का हर्ज हो रहा है, ये 9th क्लास का स्टूडेंट है, तो खुदारा इसको छोड़ दें, हम जो है वो अब आपके हवाले से या इस नाइंसाफ़ी के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि जी बच्चा कल पेश करो। अब ये मामला जो है वो अगले दिन पर जाता है, और फिर 11 तारीख को
جو رپورٹڈلی چیزیں سامنے آئیں، وہاں اس دن پھر دوبارہ جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ جاتی ہے اور ان کے گھر توڑ پھوڑ کرتی ہے، اور وہاں پر جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اور اس دوران جو ہے وہی بچے کی ماں اور جو اس کا باپ ہے وہ پھر گر گڑاتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، اور 4 ڈالے جو ہیں وہ اس دن ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے یہ جھوٹ ہے تو ریکارڈ چیک کیا جا سکتا ہے، وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ اس وقت جو سارا نظام ہے وہ ایک طرف ہے اور مظلوم جو ہیں وہ ایک طرف ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اس دوران جو اس بچے کا والد ہے وہ کوما میں چلا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹیک ہوا۔ یہ ساری حالت دیکھ کر یہ کہ ساری جب حالت دیکھ پولیس کر بار بار جا رہی ہے تو اس کے بعد ان کو اٹیک ہوتا ہے۔ پولیس نے وہاں پر جو بچیاں تھیں ان کی آہو پکار اور جس طرح وہاں کے مناظر تھے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، یہ تو وہ فیملی بتا سکتی ہے جو ان کے اوپر گزری ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ پھر انہیں جو ہے وہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر وہ جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو چیزیں رپورٹ ہوئیں، دیکھیں یہ تو ظلم کی انتہا ہو گئی نا۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اپنے اس سارے مشکوک عمل کو چھپانے کے لیے جو ہے پھر دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ سے یہ کہا گیا، بتایا گیا ہے کہ ان کی میت کو جلد از جلد دفنانے اور پھر ان کے جنازے میں کسی کو شرکت نہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پورا پریشر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، اور مبینہ طور پر اس کے پیچھے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کی جو ایک ایس پی ہیں وہ اس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے بعض پرس کی پولیس اہلکاروں کی کہ اس بچے کی یا اس ملزم کی ضمانت کیسے ہو گئی، اسے پھر گرفتار کیا جائے۔ اب وہ پریشر جب پولیس پر آیا اور پولیس نے آگے وہ پریشر ان کی فیملی پر کنورٹ کیا، اور پھر وہ فیملی اتنا پریشر نہیں برداشت کر سکی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس کے بعد بھی ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہراساں کیا گیا کہ کوئی شخص اس معاملے میں شامل نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آج صورتحال اس طرح ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے، 2 چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ اچھا، دوسری یہ بات سامنے آتی ہے کہ بچے کو جو ہے ان کی فیملی نے چھپا دیا ہے کہ اب ہمارے والد بھی چلے گئے، ہمارے ساتھ اتنا ظلم بھی ہو گیا، اور اگر یہ بچہ جو ہے وہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا تو اس کو یہ مار دیں گے۔ لیکن ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس نے اس بچے کو حراست میں رکھا ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس کی کوئی گرفتاری یا کوئی چیزیں سامنے نہیں آئی۔ تو یہ 2 چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، لیکن اس وقت جو ان کی فیملی ہے وہ جو ہے وہ بڑے کرب سے گزر رہی ہے۔ ان کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہے کہ جتنا ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں، مجھے 3 سے 4 دن سے یہ چیزیں میرے نالج میں تھیں لیکن مکمل انفارمیشن نہیں تھی۔ اس حوالے سے لاہور بار کی ایک مکمل پریس ریلیز جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس پریس ریلیز میں باقاعدہ طور پر مذمت کی گئی اس سارے عمل کی، لیکن کیونکہ سرکار جو ہے وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے کہ کیا یہ شخص آیا یہ ملوث بھی ہے اس معاملے میں کہ نہیں۔ اب جب کہ اس بچے کے حوالے سے اگر اعلیٰ حکام جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، چیک کریں، اس بچے کی لوکیشن دیکھی جائے، اس بچے کا معاملہ کیا تھا، تو یہ سارے حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ جتنا اس فیملی کے ساتھ ظلم ہوا، یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ریاست پاکستان ایک آزاد مملکت خدا داد پاکستان، اور آج کا دن تو ویسے ہی ہمارے لیے انتہائی معتبر ہے، خوشی کا دن ہے کہ آج کے دن ہم آزاد ہوئے۔ اور آزاد کیوں ہوئے؟ اسی لیے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکیں گے، آزادی سے گزار سکیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہو رہا ہے فراز صاحب، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی اور سے ایسی چیزیں ہیں جو میں پابند ہوں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں کر پا رہا، کیونکہ اب جو قانونی چارہ جوئی ہو رہی ہے، جو ان کے وکلا ہیں وہ اس سارے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہے کہ جب تک ہم جو ہے وہ قانون کا دروازہ نہ کھٹکھٹا لیں، ہم عدالت سے رجوع نہ کر لیں، آپ یہ انفارمیشن جو ہے وہ ابھی تک اس کو سامنے نہ لے کے آئیں۔ ان کی فیملی بھی سامنے آئے گی، وہ بتائے گی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم و بربریت ہوئی ہے۔ ویسے شاکر بھائی، آپ نے تصدیق کی ہے کہ وہ فیملی پاکستانی ہے، شاید انڈیا کی ہو یا اسرائیل کی فیملی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ فراز صاحب، اگر وہ انڈیا یا اسرائیل کی ہوتی نا تو یقین میں نے پروٹوکول ملنا تھا۔ ابھی نندن انڈیا کا ہی تھا نا، تو کیسا پروٹوکول دیا ہے
کتنی شایان شان طریقے سے جو ہے وہ اسے واپس چھوڑا ہے. تو اب یہ دکھ ہوتا ہے کہ بطور پاکستانی ایک پاکستانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ ناقابل بیان ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان میں اب پتہ نہیں کس کی کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہتا ہے. وہ اس سارے نظام کو اپنے طریقے سے چلانا چاہتا ہے، لپیٹنا چاہتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. انصاف مل سکے گا اس فیملی کو؟ انصاف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. انصاف جو ہے وہ آگے قیامت والے دن ہوگا. یہاں پر انصاف ہوتا نہ نظر آ رہا ہے نہ ہونا ہے. 2-4 دن اور ہم نے ٹویٹ کر دیے یا وائرل ہو گئی چیزیں، 2-4 دن اس کی ہائپ رہنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کمیشن بننا ہے. کمیشن نے کہنا ہے کہ جی یہ فیملی ملوث تھی یا جو بھی تھا، وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جانا ہے. انصاف والا کام جو ہے وہ اب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. بالکل صحیح ہے جی. شاکر محمود امان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کیس کے جو اصل حقائق ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ بھی اس پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اجازت جی، اللہ حافظ.